مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں، مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ آسانیت تقسیم کیجئے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص اور مخلص رشتہ جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راج کرتا ہے، اور جب چاہے آپ کو خوش، اداس اور غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہے، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرض سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی، اجالا رات میں ہوتا ہے، جگنو میں نہیں ہوتا۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں۔
محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ کوشش کرے کہ جہاں سے بھی گزرے ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں، تاکہ محسوس کیا جائے کہ کوئی انمول یہاں سے گزرا تھا۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ کچھ پرندے گھر نہیں لوٹتے، پھر بھی انتظار رہتا ہے۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔